اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ یاسین میں فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، مجھے بندوں پہ بڑا ہی افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، بندوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ بندے میرے رسول کے ساتھ ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں۔ یہ اصول انبیاء کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اسی کے مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے خلاف بھی ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں فوت ہوئے۔ حالانکہ اس بات پہ غور کریں کہ 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہوئی لاہور میں، پنجاب کے صوبے کا صدر مقام ہے۔ آج سے 100 سال پہلے لاہور شہر میں بیت الخلاء گھروں میں ہوتا تھا۔ اگر آپ کی وفات بیت الخلاء میں ہوگی تو گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر کے افراد کون ہیں؟ آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اگر آپ کی اہلیہ، آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 2 بیٹیاں، انہیں یہ پتہ ہوتا کہ حضور بیت الخلاء میں فوت ہوئے تو یہ گھر کے افراد کبھی بھی آپ کو خدا کا نبی تسلیم نہ کرتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے جماعت سے نذرانے وصول کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے دل سے تو نہیں مانا لیکن اوپر اوپر سے مانتے رہے، تو پھر بھی عقلاً یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی بیوی لوگوں کو یہ بتائے کہ میرا خاوند بیت الخلاء میں فوت ہو گیا۔ 3 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا یہ بتائے کہ ہمارا باپ بیت الخلاء میں فوت ہو گیا۔ 2 بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی یہ بتائے کہ ہمارا باپ بیت الخلاء میں فوت ہو گیا، کیونکہ یہ بات افراد خانہ کے لیے ایک قسم کی ندامت اور سبکی کا باعث بنتی ہے۔ تو آج لوگوں کو، خصوصاً ہمارے مخالفین کو کیسے پتہ لگا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی تھی؟ کیونکہ کسی واقعہ کی بابت پتہ چلنے کے 2 ہی ذریعے تھے، یا تو کوئی مولوی یہ کہتا کہ مجھے مرزا صاحب کی بیوی نے بتایا، یا 3 میں سے فلاں بیٹے نے بتایا، یا 2 بیٹیوں میں سے فلاں بیٹی نے بتایا۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہتا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ مولوی کہتے کہ ان افراد خانہ نے تو نہیں بتایا مگر مجھے خدا کی وحی نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ مولوی وحی کے نزول کے ویسے ہی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا دروازہ بند ہے۔ گویا وحی کا دروازہ بند مان کر انہوں نے عملاً اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں خدا نے نہیں بتایا۔ گھر کے افراد کے بارے میں وہ یہ کہتے نہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مرزا صاحب بیت الخلاء میں بیٹھے رفع حاجت کر رہے تھے اور میں جھانک رہا تھا بیت الخلاء میں نے دیکھا، تو سوال یہ ہے کہ جو مولوی اتنا بے حیا ہے کہ ایک شخص بیت الخلاء میں کپڑے اتار کے رفع حاجت کر رہا ہے اور وہ اس کو ننگے کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسے شخص کی تو گواہی شریعت کی روح سے قابل قبول نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 25 مئی 1908 کو آپ نے ایک کتاب پیغام صلح کی تصنیف ختم کی عصر کے وقت۔ بڑھاپے کی عمر تھی آپ کی، گرمیوں کا موسم تھا، تو شدید محنت کے نتیجے میں رات کو آپ کو اعصابی کمزوری کی شکایت ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ کو ایک اسہال آیا، قے ہوئی۔ اگلے دن 26 مئی کو صبح 10 بجے کے قریب آپ کی وفات ہوئی۔ اس دوران آپ کو
2-3 بار قے ہوئی اور 2-3 بار اسہال کی شکایت ہوئی۔ مولوی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کمزوری کے نتیجے میں بستر پر ہی آپ کو رفع حاجت کروائی جاتی تھی، اس لیے اسی بستر کو ہم بیت الخلاء قرار دیتے ہیں اور اس سے ہم استنباط کرتے ہیں کہ آپ کی بیت الخلاء میں وفات ہوئی۔ ذرا اس نقطے پہ غور کریں۔ دنیا کے تمام وہ انسان جو کسی قتل کے نتیجے میں یا حادثاتی موت کے نتیجے میں فوت نہیں ہوتے، طبعی موت وفات پاتے ہیں اور کئی دن بیمار رہ کر وفات پاتے ہیں، وہ سارے ہی جو زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں بستر پر ہی رفع حاجت کرتے ہیں۔ تو اگر بستر پر رفع حاجت کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ بیت الخلاء میں فوت ہوا، تو پھر تو جب سے دنیا پیدا ہوئی دنیا کے انسانوں کی اکثریت کے بارے میں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ بیت الخلاء میں فوت ہوئے۔ نہ کوئی نبی اس الزام سے بچے گا، نہ کوئی ولی بچے گا، نہ کوئی مومن، نہ کوئی کافر، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد۔ ہر قوم کے افراد جو زندگی کے آخری ایام بیماری میں بسر کرتے ہیں اور بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے اور بستر پر ہی ان کو پیشاب کروایا جاتا ہے، بستر پر ہی رفع حاجت کروایا، وہ سارے اس الزام کے نیچے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں کئی دن تک بستر پہ بیمار رہے، مسجد میں نہیں جا سکے، تو کیا رفع حاجت کے لیے آپ باہر جاتے تھے؟ وہیں پر آپ کو رفع حاجت کروائی جاتی تھی۔ تو اس قسم کی گندہ دہنی کا ارتکاب اس آیت کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو دنیا کے مخالفین اس کے بارے میں ہنسی ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں۔